بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ جمعۃ المبارک اور نماز جمعہ سے متعلق ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے بعض مخلوقات کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، چنانچہ انسانوں کو اللہ نے دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح پھر انسانوں میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں تو ان میں بعض زیادہ فضیلت والے ہیں اور بعض کا درجہ اور مرتبہ ان سے کم ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایسے انسانوں میں عام انسانوں کے بارے میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، کہ ہم نے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا فرمائی ہے۔ کسی کو اللہ علم عطا فرماتے ہیں وہ صاحب علم ہو جاتا ہے، کسی کو ذات باری تعالیٰ کی جانب سے حسن و جمال مل جاتا ہے، وہ اس وصف میں آگے نکل جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتے ہیں، کسی کو عمدہ صحت عطا فرماتے ہیں، کسی کو اللہ عقل و دانش فہم و فراست کے ذریعے سے فوقیت عطا فرماتے ہیں۔ فوقیت کے درجات ہیں، مدارج ہیں، کسی کو کیسے فوقیت اور کسی کو کیسے فضیلت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے ایام اور مہینوں میں بھی اللہ تعالی نے اس فضیلت کے فرق کو برقرار رکھا ہے کہ اگر مہینوں کی بات کریں تو سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہ اللہ کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ بافضیلت مہینہ کوئی اور نہیں ہے، اس سے زیادہ بزرگی والا مہینہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے مہینوں سے نیچے ایام میں بھی فضیلت رکھی ہے۔ اب ایام میں کس دن کو فضیلت حاصل ہے؟ روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے، اللہ نے اسے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ بعض نے لکھا ہر ہفتے کی عید ہے جمعے کے دن، اسے عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیم کے لیے۔
کہ اس دن پسندیدہ ہے کاموں سے وقت کو فارغ کریں اور اللہ کی یاد کی جانب مائل ہو جائے. اور چونکہ امکان اس بات کا تھا کہ بعض اس پر عمل کریں گے اور بعض اس پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے قرآن مجید میں تاکید فرما دی گئی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. دیکھو جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اب اللہ کے ذکر کی طرف اور یاد کی طرف اور نماز کی طرف اب تمہیں چاہیے کہ جلدی کرو، دوڑ پڑو. بس وذروا البیع، خرید و فروخت کو بند کر دو. یہ خاص تاکید کر دی گئی، خاص طور پر سمجھا دیا گیا کہ دیکھو یہ عام دن نہیں ہے، خاص دن ہے، اس لیے اس کا تقاضا خاص ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کا دن یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، خاص دن ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جس کا جمعہ خیر اور نیکیوں پر گزرے گا سارا ہفتہ نیکیوں پر گزرے گا. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہفتہ خیر سے گزرے گا، اور آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا ہفتہ خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، سلامتی کے ساتھ گزرے. آپ نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور تیل لگایا، مطلب داڑھی میں لگا لیا، سر میں لگا لیا، خوشبو استعمال کی، عمدہ اور صاف کپڑے پہنے. غسل کرنا بھی مسنون ہے، خوشبو لگانا بھی مسنون ہے، صفائی ستھرائی بھی مسنون ہے، اور خاص طور پر نمازی آدمی کو بہت صاف ستھرا رہنا چاہیے. ہمارے یہاں بعض لوگوں نے تصوف میں، صوفی ازم میں ملنگوں کو شامل کر دیا. اب ہندوستان میں صوفی ازم کی بات ہوتی ہے تو ملنگ پیش کرتے ہیں، وہ جو رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں، ناچتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، پاک صاف نہیں رہتے. اس کا حلیہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے جوگیوں سے ملتا ہے. یہ چیزوں میں نا خلط ملط ہوا ہے، تاریخ کا اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ ہمارے صوفی ازم میں عرب میں یہ مصیبتیں نہیں آئی، لیکن عجب میں عجیب و غریب چیزیں آ گئی. گندا رہنے والا آدمی کہتے ہیں مذہبی آدمی ہے، ملنگ دھڑنگ آدمی ہے، ہوش آواز سے باہر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کہتے ہیں پہنچا ہوا آدمی ہے. بھائی کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اس کی خیر خبر ہے؟ اس کا کیا واسطہ حضور کے دین سے اور سنت سے اور سیرت سے اور تہذیب سے اور تزکیے سے اور اخلاق سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو بیچارہ مجنون اور دیوانہ آدمی ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہے. تم نے اسے صوفی صافی بنا کر رکھا ہوا ہے، اسے کس منصب پر بٹھایا ہوا ہے؟ تو گندگی کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو نہاتا نہ ہو، دھوتا نہ ہو، وضو استنجے اور غسل کا جسے پتہ نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صوفی آدمی کو نہانے دھونے سے کیا کام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بہت کثرت سے فرماتے تھے، بدن مبارک کو صاف رکھتے تھے، خوشبو بہت استعمال فرماتے تھے. ابھی اس جمعے سے گزشتہ جمعے ہمارے ہاں اسوہ رسول اکرم سیرت کی بڑی بہترین کتاب ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا درس چل رہا ہے عصر کی نماز کے بعد. آپ حیران ہوں گے، سونے سے پہلے بھی خوشبو لگاتے تھے، رات کو اٹھتے تھے پھر خوشبو لگاتے تھے، جب وضو فرماتے تھے خوشبو لگاتے تھے. اللہ کے نبی اتنی خوشبو استعمال فرماتے تھے، اور ہمیں ہمارے معاشرے میں اسے صوفی بنا کر پیش کر رہے ہیں جس نے کبھی استنجا بھی نہیں کیا ہو. کہتے بھائی یہ صوفی ہے. اس کو دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب بھی آنا چاہتا ہوگا نا تو کوسوں دور بھاگ جائے گا کہ بھئی اگر ایسا مسلمان بننا ہے تو اس سے تو بہتر ہے اپنے والے ٹھیک ہے، اگر اس جیسا مسلمان بننا ہے تو اس سے بہتر پرانے والا ٹھیک ہے. یہ بری تصویریں ایک خوبصورت تہذیب پر اور حضور کی سیرت پر اور اسوہ پر چپکائی جاتی ہیں. بھائی ان کا کیا لینا دینا دین اسلام سے؟ تو خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی. حضور کو صفائی پسند تھی. جمعے کے دن آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا، وضو کیا، تیل لگایا، عطر لگایا، خوشبو استعمال کی،
جلدی آ کر بیٹھا۔ بعض روایات میں آتا ہے جتنا جلدی آئے گا، اگر بہت جلدی آیا تو اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہے، پھر آیا تو گائے کا، پھر آیا تو بکری کا۔ یہ سلسلہ گھٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ امام قام الخطیب، خطبے کے لیے امام منبر پر کھڑا ہو گیا، اب فرشتے اسے بند کر دیتے۔ اور جس نے اس طریقے سے جمعہ پڑھا، جلدی بھی آیا، اللہ توفیق دے، ایک دن تو عبادت کے لیے خاص ہے، کم از کم اس دن تو جلدی آنا چاہیے۔ اب آدمی 2:10 پر کسی مسجد میں جمعہ ہوتا ہو اور اٹھنے والا کب اٹھ رہا ہے؟ 2 بجے، برق رفتاری سے غسل کرتا ہے، وہ آنن فانن غسل، کپڑے، اور اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا یا اڑتا ہوا جا رہا ہے مسجد، خطبہ بھی گیا، نماز کا بڑا حصہ بھی چلا گیا، نماز کا بڑا حصہ بھی چلا گیا۔ اب وہ جیسے تیسے اتحیات میں یا کہیں دوسری رکعت میں جیسے تیسے وہ مل گیا۔ عبادت کا دن تھا لیکن وہ بھی سارا غفلت میں گزار دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے غسل کیا، وضو کیا اور عمدہ صاف لباس پہنا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کی، جلدی مسجد پہنچا، پھر صفوں میں پھلانگ پھلانگ کر، گھس گھس کر نہیں گیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ایک آدمی بیچارہ آیا ہوا 1 گھنٹہ پہلے سے، اور ایک شخص آ رہا ہے بالکل خطبے کے وقت۔ اب اگر اس مسجد کے اندر 12 صفیں ہیں تو 12 صفیں پھلانگ کر وہ پہلی صف میں آنا چاہتا ہے، یہ صحیح بات ہے؟ ازرو حدیث حضور علیہ السلام نے اسے ناپسند فرمایا ہے، آئے تاخیر سے اور پھلانگ پھلانگ کر آگے جائے، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ تو وقت پر آیا، آگے بیٹھا، جمعہ ادا کیا طمانینت اور تسلی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا یہ جمعے کی نماز کا پڑھنا اس جمعے سے لے کر، گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ اس سے سرزد ہوئے سب کے لیے کفارہ بن جائے گا، سارے ہفتے کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس پورے ہفتے میں جو اگر ہر ہفتے ایسے ہی اہتمام کرتا ہو تو علماء نے لکھا ہے اس کا نامہ اعمال کتنا ہلکا پھلکا رہے گا۔ ذرا سا اہتمام ہے، ذرا سی فکر ہے، بہترین دن ہے، عبادت کا دن۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں بھیجا گیا، اسی دن دنیا پر میں اتارا گیا، زمین پر اتارا گیا، اور جمعے ہی کے دن ان کا انتقال ہوا، وفات پا گئے، اور جمعے ہی کے دن قیامت بھی قائم ہوگی، خاص دن ہے۔ میں جمعے کے حوالے سے کچھ معمولات آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں چونکہ پتہ نہیں ہوتا اسے، بس جمعے کی نماز کی بعض حضرات نے اتنی حیثیت سمجھی ہے جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی بس۔ نہیں بھائی نہیں، اس کا خاص مقام ہے، خاص دن ہے، اس کی تیاری ہے، اس کے لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے، وقت سے پہلے بیدار ہونا ہے، یہ دن ہی عبادت کا دن ہے۔ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے بعض لوگ جمعے کی نماز کا بھی خیال نہیں کرتے، عام نماز کو پڑھتے ہی نہیں، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے۔ بعض حضرات نے لکھا اگر کوئی لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی نماز نہیں ہے، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ہفتے میں 1 دن ہے، اس دن کے خاص اعمال ہیں، کوشش کرنی چاہیے اس دن وہ چند اعمال کو کم از کم کر لے۔ اگر اللہ تعالی ہمت دیں تو درود و سلام کا خاص اہتمام جمعے کے دن کرے، کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی، روشن دن اور روشن رات، جمعہ اور شب جمعہ خاص پسند فرمایا ہے اس میں آپ نے۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بس چند مرتبہ پڑھ لیا، حالانکہ یہ درود و سلام کا پڑھنا کیا ہے، یہ ہر خیر کی کنجی ہے، چابی ہے ہر خیر کی، مفتاح الخیر ہے یہ، اور اس کے لیے پسندیدہ رات شب جمعہ۔
پسندیدہ دن جمعے کا دن، یہ نہیں کہ عام دن میں نہیں پڑھنا، عام دنوں میں بھی پڑھنا ہے، لیکن جمعے کے دن زیادہ اہتمام سے پڑھنا ہے۔ اتنا شاندار عمل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے اپنے معمولات کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ معمولات ہیں اور 1/3 درود السلام ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بڑھا دے، اسے بڑھا دے۔ انہوں نے کچھ اضافہ کیا کہ نصف کر لوں، باقی معمولات نصف کر دوں، فرمایا اور بڑھا دے تو بہتر ہے، کہ 2/3 کر دوں اور باقی معمولات 1/3 کر دوں، فرمایا اور بڑھا دے تو بہتر ہے، اور بڑھا دے تو بہتر ہے۔ وہ سمجھ گئے، عرض کیا اب تو دن و رات درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو آپ نے انہیں بشارت دی کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام ویسے ہی حل فرما دیں گے، آسانیاں فرما دیں گے۔ جسے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے درود السلام کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، کبھی مشکلات کا شکار نہیں ہوگا، اللہ آسانی فرمائے، لیکن کثرت سے پڑھے، کثرت سے پڑھے درود السلام، زیادہ تعداد، زیادہ مقدار، عام دنوں میں بھی ایک بڑی مقدار اور جمعے کے دن اس سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں پڑھے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اگر ہر جمعے، بعض نے روزانہ لکھا ہے اور بعض روایات سے جمعے کا پتہ چلتا ہے، اگر کوئی ہر جمعے 1000 مرتبہ درود السلام پڑھتا ہو، موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اس کا جو ٹھکانہ اللہ نے رکھا ہے اسے دیکھ نہ لے۔ کیا مشکل ہے بھائی، کوئی بھی صیغہ پڑھ لے، اس بحث میں نہ پڑھیں کہ یہ پڑھیں یا یہ پڑھیں یا یہ پڑھیں، دلوں کو وسیع رکھنا چاہیے، کوئی صیغہ پڑھ لے، کسی بھی انداز سے درود و سلام پڑھ لے، لیکن جمعے کے دن اس عمل کی قدردانی کیجیے۔ ایک تو خیر و برکت کا دن، وہ جمعے کا دن ویسے ہی خیر کا دن ہے، اور اس دن اگر زبان حضور کے پر درود و سلام بھیجنے سے تر ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ خیر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اس دن خاص اہتمام کرنا چاہیے، شب جمعہ میں بھی اور جمعے کے دن بھی۔ اور جمعے کے دن ایک خاص درود ہے، نماز عصر کے بعد، میں دیکھتا ہوں نماز عصر ہوتی ہے جمعے کے دن، اگر ہمارے یہاں مسجد میں 500 آدمی ہیں تو میرا خیال ہے 300 اٹھ کے چلے جاتے ہیں، صرف چند ایک لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے صف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک خاص درود ہے جو 80 مرتبہ پڑھنے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پڑھے گا، یہاں بھی لگا ہوا ہے، بہت ساری مساجد میں بورڈ لگے ہوئے، 80 سال کی عبادت کا ثواب، اتنے ہی گناہوں کی معافی، بعض روایات میں آتا ہے اتنے درجات کی بلندی بھی۔ تو یہ درود و سلام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ہے۔ نماز عصر پڑھ لی، اب وہیں بیٹھ جائے، وہاں سے ہلے نہیں، اور اپنے آقا اور مولا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پڑھ دے۔ آپ یقین جانیں جب میں جمعے کے دن نماز عصر کے بعد بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اتنا سارا مجمع تو اٹھ کر جا رہا ہے، تو اس میں بوڑھے بھی جوان بھی، تو خیال آتا ہے یہ فضیلت اس کو جو حضور نے اپنی زبان مبارک سے دی ہے، اب اسے ایک ہفتے کے بعد حاصل ہوگی اگر زندہ رہا تو۔ ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ مسلمان 5 منٹ بیٹھ جائے، 5 منٹ بیٹھ جائے، اتنا بڑا عمل ہے، 80 سال کی عبادت کا اجر ہے، 80 سال کی عبادت کا، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے۔ پاکستانی قوم کو میں دیکھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ان سے زیادہ مصروف ہی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ مصروف، مطلب موٹر سائیکل پر اکثر نظر آتا ہے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سر بھی ٹیڑھا ہے، کان بھی ٹیڑھا ہے، آدھا دھڑ اس کا ٹیڑھا ہو رہا ہے، وہ تیزی سے موٹر سائیکل چلا رہا ہے، موبائل ادھر ہے اور جان ہتھیلی پر ہے اور وہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنا مصروف آدمی ہے۔ ارے بھائی 2 منٹ رک جا، ایک سائٹ پر کتنے حادثے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اجلت کس بات کی ہے اس قوم کو، کہتے ہیں کرنے کو کام بھی نہیں ہے، دکان کھول کے بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ فرصت ہی نہیں ہے۔ 5 منٹ کا عمل ہے، صرف 5 منٹ کا،
آپ گھڑی دیکھیں اور یہ درود و سلام پڑھنا شروع کریں. چھوٹا صیغہ ہے، بڑا صیغہ نہیں، بہت سہل ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ یہ موقع میسر آتا ہے. جس کی زبان نبوت سے اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے. 80 سال کی عبادت کوئی مذاق ہے؟ معمولی بات ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. کیسی عظیم الشان فضیلت. خدا کے لیے 5 منٹ نکال لیجیے، عادت بنائیے. اگر کبھی نماز مسجد میں نہ ملے، گھر میں پڑھنا پڑے، جمعے کے دن عصر کی نماز، وہاں بھی مصلی پر بیٹھ جائے. سفر میں نماز پڑھے، نماز عصر اسٹیشن پر پڑھے، کسی اور مقام پر، کسی دوسرے شہر میں، اس درود السلام کے لیے 5 منٹ خدا را نکال لیجیے. آپ کا نفع ہے، اور اتنا بڑا نفع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 80 سال کی عبادت کا اجر 5 منٹ نکالنے میں کیا حرج ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالی ہر جائز دعا کو، جائز سوال کو قبول فرمائیں گے. اب روایات میں محدثین نے غور کیا یہ پتہ چلانے کے لیے گھڑی ہے کون سی، کس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی حضور فرما رہے ہیں، کون سی گھڑی ہے؟ تو 2 قول سامنے آئے ہیں. اب ہے ہی سارا دن عبادت کا، اگر سارا دن عبادت کا نہ ہو تو کم از کم نماز جمعہ کو صحیح وقت دے دے. نماز عصر کے بعد 5-7 منٹ بیٹھ جائے مسجد میں، یہ درود السلام پڑھ لے. باقی درود تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے، اور اس قبولیت کی گھڑی کو پیش نظر رکھے. اب ایک قول تو یہ ہے کہ جب امام خطبہ ایک دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، ما بین الخطبتین، 2 خطبوں کے درمیانی جو وقفہ ہے، بیٹھنے والا وقفہ ہے، یہ لمحہ ہے جس لمحے میں اللہ تعالی بندہ مومن کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اچھا، اس پر بہت سارے مجربات ہیں، لوگوں کے تجربات ہیں، اور میں آپ سے، اور تو خیر کیا بات کہی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر سکتے ہیں. جائز دعا مانگے اللہ سے، کسی حلال امر کی دعا مانگے، بیمار ہے صحت کی دعا مانگ لے، مفلس اور محتاج ہے غنا اور مالداری کی، رزق حلال کی دعا مانگ لے، رشتے ناتوں کی تکلیف ہے وہ دعا مانگ لے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا رب العالمین سے اس گھڑی میں عافیت مانگ لے. یہ تو مانگی جا سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اتنا سا وقت ہوتا ہے، ائمہ کو بھی چاہیے کہ 10-15-20 سیکنڈ بیٹھیں، ذرا وقفہ دیں. ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دعا کی شرائط میں سے نہیں ہے ہاتھ اٹھانا، آداب میں سے ہے. بیٹھے بیٹھے دعا مانگ لیں، چاہیں تو ہاتھ اٹھا لیں، کوئی حرج نہیں، اصرار نہیں ہے کسی بات پر. تو ایک قول یہ ہے کہ ما بین الخطبتین، 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہے یہ ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے. بشارت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے کے جو آخری لمحات ہیں، دن کے آخری لمحات، سورج غروب ہونے سے پہلے 5-7-10 منٹ کہہ جائے، بس زیادہ حضرات کا تو خیال ہے 5-7 منٹ ہی آخر کے، یہ گھڑیاں ہیں جسے بعض حضرات نے یوم الجمعہ کا خلاصہ بھی کہا ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں جا رہی ہیں، اس وقت دعا مانگ رہے. آپ یقین جانے میں دیکھتا ہوں خطبے میں بھی خال لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، خطبے کے درمیان نہیں پتا ہوتا، حالانکہ مانگنی چاہیے، بیٹھے بیٹھے مانگے. ہم بڑے محتاج ہیں، اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کے محتاج ہیں. یہی حال ہے نا ہمارا بھائی. ہم قرآن میں ہمیں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ کے آگے فقیر ہو. اب فقیر کو اپنے آپ کو فقیر کہنے میں شرمانا چاہیے، کیا شرم ہے اس بات میں؟ پتہ نہیں کس وقت دستے سوال دراز کرے اور کب اس کے حق میں خیر کا فیصلہ ہو جائے. اسی لیے بعض حضرات نے لکھا ہے اگر رات میں سوتے سوتے آخری پہر میں، جس میں عام طور پر تہجد پڑھی جاتی ہے،
آنکھ کھل جائے، ہمت ہو تو تہجد کے لیے اٹھ جائے، ہمت نہ ہو تو بستر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر دعا مانگ لے، بیٹھنے کی بھی ہمت نہ ہو، سستی ہے، غفلت ہے، بیمار ہے، نہیں ہلا جلا جا رہا، تو لیٹے لیٹے اس خیر کے وقت میں کچھ کلمات دعا کی کہہ کے سو جائے، پتہ نہیں کس گھڑی کی دعا قسمت بدل دے، کب رحمت خداوندی کو کھینچنے کا باعث بن جائے۔ محتاج ہے نا تو ہر گھڑی مانگے گا۔ تو دوسرا قول یہ ہے غروب آفتاب سے پہلے والی چند ساعت، اس وقت اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوگی، ایک تو اس کا اہتمام کر لے۔ اور اسی طریقے سے ایک عمل اور ہے جو روایات میں آتا ہے، بڑا مبارک عمل ہے، عالی شان عمل ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا، ناظر خواہ ہیں تو 5 منٹ نہیں 7-8 منٹ میں پڑھ لے گا، 10 منٹ میں پڑھ لے گا، حافظ ہے تو 4-5 منٹ میں پڑھ لے گا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، یہ بھی اعمال نبوی میں سے ہے۔ ایک وہ اعمال ہوتے ہیں نا جو کوئی کسی کو اپنے تجربے سے سکھا دیتا ہے کہ میں نے تجربہ کیا، اب یہ پڑھ لے تو فائدہ ہوگا، وہ پڑھ لے۔ ساری امت کا اتفاق ہے سارے معمولات میں سب سے قیمتی اور بہترین معمولات وہ ہیں جو خود جناب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے، اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس کے بڑے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ آتا ہے جس سے سورۃ الکہف کی جمعے کے دن، بعض حضرات نے لکھا ہے اگر جمعے کے دن وقت نہ ملتا ہو تو شب جمعہ میں پڑھ لے، چاہے تو جمعے سے پہلے پڑھ لے، چاہے جمعے کے بعد پڑھ لے، یعنی جمعے کا دن گزرنے سے پہلے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لے۔ آپ نے فرمایا اس کے دل سے عرش عظیم تک نور کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ قائم فرما دیں گے سارے ہفتے کے لیے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اس کے دل سے بیت اللہ تک نور کا ایک تار بن جائے گا۔ اور یہ بھی روایت سے پتہ چلتا ہے سارا ہفتہ خیر پر گزرے گا، سلامتی پر گزرے گا۔ علماء نے لکھا خیر پر گزرنے کے معنی یہ اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہی ہفتہ گزروائے گا۔ اس کا بڑے فائدے کی بات ہے بھائی، ہدایت پر بھی قائم رہے، نیکیوں پر رہے، سارا ہفتہ خیر حاصل رہے۔ اور بعض روایات سے آتا ہے جو اس سورت مبارکہ کی 3 آیتیں، اور ایک روایت میں آتا ہے پہلی 10 آیتیں، بعض نے لکھا ہے پہلی 10 یا آخر کی 10، ویسے تو پوری سورت پڑھ لینی چاہیے، سارے اقوال جمع ہو جائیں گے اس کے اندر۔ جو اس کا معمول بنائے گا وہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ اب آپ جانتے ہیں فتنہ دجال کیا ہے؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے فتنوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا، حالانکہ ان نبیوں کے زمانے میں تو اس نے آنا بھی نہیں تھا۔ آنا بھی کس دور میں؟ ہمارے دور میں۔ اس امت کے آخری زمانے میں دجال نے آنا ہے، لیکن اتنا بڑا فتنہ کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے متعلق خبردار کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے اتنا تذکرہ کیا، ہمارے سامنے دجال کے فتنے کا اتنا تذکرہ فرمایا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو تو خیال ہونے لگا یہ جو مدینے کے کنارے ہیں، فصلیں ہیں اور درختوں کے جھنڈ ہیں، اس کے پیچھے ہی نہ ہو گئی۔ کہتے ہیں نا سن سن کے انسان کو یہ خیال آنے لگتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے صحابی مثال دے رہے ہیں، یعنی اتنا ذکر ہم نے حضور سے سنا، اور آپ نے فرمایا یہ سارے فتنوں میں سب سے زیادہ شدید فتنہ ہوگا، خطرناک فتنہ ہوگا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے۔ اب کیسے زندوں کے لیے؟ تو ظاہری سی بات ہے زندوں کے لیے تو ایسے فتنہ ہوگا کہ براہ راست انہیں اپنی خدائی کی دعوت دے گا، اور مردوں کے لیے ایسے فتنہ ہوگا، بعض روایات میں آتا ہے قبر سے مردہ کھڑا کرے گا، ظاہراً چند دن کے لیے اسے بعض اختیارات ملیں گے، اہل ایمان کی آزمائش ہوگی، اب اس کے بعد وہ کہے گا کسی کو زندہ کرنے کے، لوگ کہیں گے بھئی اس کو زندہ کرو، تو زندہ کر کے دکھائے گا، اور اس سے کہے گا جسے زندہ کرے گا تم میرا کلمہ پڑھو، تو وہ کلمہ پڑھے گا۔
بہت سارے حضرات کا اس دور میں تو خیال یہ ہے کہ یہ جس زمانے میں آئے گا شاید وہ ٹیکنالوجی کی انتہا کا زمانہ ہوگا، کہ جس سے بہت ساری ایسی چیزیں ظاہر کرے گا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوگا کہ شاید سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام لد میں، اسرائیل کا ایک مقام ہے، وہاں پر قتل کیا جائے گا۔ بڑا فتنہ۔ حضور علیہ السلام نے امت کو خبردار کیا، بار بار خبردار کیا۔ قرب قیامت کے سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، لیکن جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہوگا، 3 آیتیں پڑھ لے، 10 آیتیں پڑھ لے، پوری سورت پڑھ لے، کم از کم جمعے کے دن اس سورت کا معمول بنا لے، خیر و برکت بھی، سارا ہفتہ ہدایت بھی، سلامتی بھی، ہفتہ نیکیوں پر گزرنے کی بشارت بھی۔ بھائی اور کیا چاہیے؟ خیر بھی حاصل رہے، سلامتی اور ہدایت بھی حاصل رہے، ہفتہ نیکیوں پر بھی گزر جائے، سارا ہفتہ دل سے لے کر عرش عظیم تک نور کا ایک تانتا اور سلسلہ بھی قائم ہو جائے، اور فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے، فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے، تو یہ کتنی بڑی بشارت کی بات ہے۔ جمعے کے دن کے معمولات میں یہ چوتھا معمول ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیں، کچھ اس دن کو خاص بنائیں تھوڑا سا۔ معلوم ہو باقی ایام سے یہ دن کچھ الگ ہے، شریعت نے بھی اس کو حیثیت دی ہے نا، اسے مقام دیا ہے، اسے مرتبہ دیا ہے، باقی ایام پر اسے فضیلت عطا کی گئی۔ مومن بھی ایسے جمعے کا دن گزارے اسے محسوس ہو الحمدللہ اس تلاوت بھی زیادہ کی ہے، آج درود السلام بھی میں نے زیادہ پڑھا ہے، آج میں نے مسجد کی حاضری بھی جلدی جانے کی مسجد کوشش کی ہے، الحمدللہ وقت سے پہلے پہنچا ہوں۔ ہو سکے تو اس دن صلاۃ التسبیح پڑھے، جمعے کے دن جلدی مسجد پہنچ جائے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نماز عصر کے بعد جو 80 مرتبہ پڑھا جانے والا درود شریف ہے، کتنا سستا، کتنی کم قیمت میں کتنا بڑا سودا مل رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی برکت اور طفیل ہے کہ آپ پر درود بھیجنے کی برکت سے 80 سال کا نفع 5 منٹ میں ہو رہا ہے۔ اس معمول کو اختیار کر لے، 2 خطبوں کے درمیان دعاؤں والے معمول کو اختیار کر لے، جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں دعا کا اہتمام کر لے۔ بعض حضرات نہیں مانگتے، میں اپنا ذاتی اپنی فیلنگز عرض کروں یا میرے کیا احساسات ہوتے ہیں، کبھی کبھی میرے دل جی چاہتا ہے جو اٹھ کر جا رہے ہیں نا نماز عصر پڑھ کر، پیچھے سے آواز لگاؤں، بھائی 5 منٹ بیٹھ جاؤ۔ میں اپنے احساسات عرض کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے، لیکن ہم کسی کو روک بھی نہیں سکتے۔ کوئی اہل محبت ہو تو چلے انسان کہہ دے، لیکن اب اٹھ کے کوئی جا رہا ہے تو اس کو یہ کہہ کر روکنا اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں اس کو کوئی کام ہوگا، ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن خیال تو آتا ہے کہ کام ہوگا جو یہ اتنا قیمتی سودا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بیٹھ جانا چاہیے، تھوڑی دیر بیٹھ جانا چاہیے، نماز مغرب سے کچھ وقت پہلے مسجد آ جائے، 5-7 منٹ دعا کا اہتمام کر لے۔ کتنی پریشانیاں، کتنے مسائب، کتنی الجھنیں، بے سکونیاں، بے قراریاں، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، یعنی بہت کچھ چاہیے اور مانگنے کا وقت نہیں ہے، اسے بہت کچھ چاہیے اللہ سے اور مانگنے کی فرصت بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ قیمتی دن، ہر ہفتے میں بہترین وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، خیر حاصل کرنے کا، درود و سلام کی کثرت کا، اس دن کو ممتاز حیثیت کے ساتھ گزاریں، زیادہ درود و سلام پڑھیں، اس دن شب جمعہ میں بھی زیادہ پڑھیں، گھروں میں تاکید کریں، بچوں کو تاکید کریں، گھر والوں کو، خواتین کو تاکید کریں، آپ اتنی تاکید کریں کہ انہیں عادت ہو جائے گویا کہ آج کا دن کس لیے آیا ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تاکید کریں اس بات کی، جلدی نہائیں، غسل کریں، صاف ستھرے ہو کر، عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ بھاگ دوڑ میں گئے مسجد بس، اور جا کر بس جلدی جلدی کہیں آخری سرا نماز کا پکڑا، اس کے بعد بس جلدی سے نماز سے فارغ ہوئے پھر باہر نکل گئے۔ تو جمعے کا دن ایسے گزاریں کہ معلوم ہو کہ واقعتاً اللہ نے کوئی اعزاز آپ کے نام کرنا، اللہ تعالیٰ نے کچھ قیمتی تحفہ اس دن کے لیے رکھا ہوا تھا، ذرا سی محنت سے، ذرا سی کوشش سے، زیادہ تو نہیں ہے معمولات،
وہ بھی ہیں بھی الگ الگ، ایسا بھی نہیں ہے کوئی 5-7 گھنٹے اکٹھے بیٹھنا پڑے گا۔ نماز جمعہ کا اہتمام ہے، اس کے میں دعا کا اہتمام ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی صیغے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس الجھن میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کون سا پڑھیں، میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں جو دل چاہے وہ پڑھ لے گا یار، کوئی بات نہیں، اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے، دل میں وسعت رکھنی چاہیے، لیکن درود شریف پڑھ لیں، کثرت سے پڑھیں جمعے کے دن۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی ہے اور درود السلام کا اس دن کو اور اس رات کو اس عمل کے لیے بہترین دن اور رات بھی قرار دیا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کا بھی اہتمام فرمائیں، دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، 5 منٹ نماز عصر کے بعد بیٹھ کر اس درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ معمولات نبوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم فرمودہ تلقین فرمودہ معمولات ہیں، یہ تو ایمان ہے نا کہ ان پر عمل کریں گے تو یقیناً خیر حاصل ہوگی۔